الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أبدي سمدي ديمومي دهري لا زوال له ولا مكان له ولا كفو له ولا كفيل له لا عون له ولا عيان له ولا معين له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومهدينا ومرشدنا نورنا ونور ديننا نورنا ونور إيماننا نورنا ونور عرش ربنا نورنا ونور كرسي ربنا أولانا وأعلانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ایک مرتبہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ جل شانہ تمام برہانہ وعظم شانہ
ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی، نبیوں میں بے مثل نبی، بے مثال نبی، بے مثیل نبی، بے مماثل نبی، ختمی مرتبت نبی، بلکہ نبیوں کے لیے مہر نبی، ہمارے جیسے خطا کاروں گناہ کاروں کے دلوں کی سکون نبی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کے بعد حضرت محترم قرآن کریم کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کی جس کے آس پاس ہماری برکتوں کا نزول ہے، لنریہ من آیاتنا، اس لیے سیر کرائی کہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں اسے، انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہی ہمیشہ سننے والا، ہمیشہ دیکھنے والا ہے۔ حضرت محترم، یہ تھا قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو میں نے پیش کیا۔ نبی دیکھ کر ایک مرتبہ تو بندہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ بچے زیادہ ہیں اور آدمی جو بالغ ہیں وہ کم ہیں، اتنا بڑا مرکز ہو تو نفری اگر تھوڑی ہو تو بندے پہ اثر تو پڑتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ بیان کیا ہے۔ حضرت محترم، معراج کیا ہے؟ یہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جہاں عقل نیچے رہ جائے اور وہ کام اوپر چلا جائے، تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کی ایک قدرت ہے اور ایک قانون ہے، قانون اور ہے، قدرت اور ہے۔ قانون یہ ہے کہ اولاد ماں باپ سے ہوتی ہے، اور قدرت یہ ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے پتہ بنا دیا۔ آدم علیہ السلام نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے، بنا دیا نا۔ یہ قدرت ہے اللہ۔ اب قانون یہ ہے کہ اولاد ہوتی ہے عورت سے، یہ قانون ہے، اور قدرت یہ ہے آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ معنی یہ نکلا کہ قدرت وہ ہوتی ہے جہاں عقل کام نہ کرے، عقل نیچے رہ جائے اور قدرت اوپر چلے۔
حضرت صالح علیہ السلام آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اونٹنی ایسی ہو کہ جب پہاڑ سے نکلے پتھر سے پیدا ہو، اور اونٹنی جاندار ہو، اور وہ پیدا ہوتے ہی اس کا ایک اتنا جو ٹوڈا ہے بچہ ہے وہ بھی پیدا ہو جائے. حضرت صالح علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ لوگ نبی سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے مانگتے ہیں، بنا کر دکھا دو. حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا، پتھر کو پہاڑ پھٹا، اونٹنی پیدا ہو، اور وہ اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی، ساتھ ہی اس نے اتنا اپنے جتنا ایک ٹوڑا جل دیا. عقل نہیں مانتا. فرمایا جہاں عقل کام نہ کرے وہی تو قدرت ہوتی ہے. اور یہ جو معجزہ ہے میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ معجزہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا. بیٹھے بیٹھے کیسے آسمانوں پر بولا جا سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتا. بیٹھے بیٹھے ایک آنکھ کے جھپکنے سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے بندہ جا سکتا ہے؟ راستے میں نبیوں سے بھی ملے، اور راستے میں نفل بھی پڑے، اور جا کر مسجد اقصی میں امامت بھی کرائی، آسمانوں پر سیر بھی کی، جنت کی، دوزخ کی، لامکان سے ہو کر واپس آ گئے. تو کتنا عرصہ لگا؟ فرمایا جتنا آنکھ کے جھپکنے کا وقفہ ہوتا ہے. اچھی بات ہے. یہ عقل نہیں مانتا، یہ تو بناؤ باتیں، بناوٹ کی باتیں ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ کون سی بات ہے جو اللہ سے نہیں ہو سکتی. اب سیر جس نے کرائی وہ بھی بے مثل، اور جس نے سیر کی وہ بھی سبحان اللہ. اب سیر کرنے والے یہ وہ ہیں کہ جن کی حقیقت اللہ کے بغیر جان سکتا ہی کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حقیقت کون جان سکتا ہے؟ کیوں نہیں جان سکتے؟ حضور علیہ السلام کی بھی دعا تھا، ہمارے بھی دعا تھا. آپ کے بیوی بچے ہمارے بھی بیوی بچے، آپ کھاتے پیتے تھے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، تو ہمارے جیسے ہی تو تھے. فرمایا کہ نبی سے پوچھو. حضور علیہ السلام نے دن رات کا روزہ شروع کر دیا، دن بھی روزہ رات بھی روزہ. یہ حدیث پاک ہے. دن بھی روزہ رات بھی روزہ. کوئی بھی دن گزر گئے، نہ دن کھایا نہ رات کھایا. صحابہ کرام بھی ان کے پیچھے لگ کے انہوں نے بھی دن رات کا روزہ شروع کر دیا. تو صحابہ کرام کے رنگ زرد ہو گئے، قبریں ٹیڑھی ہو گئی. کئی صحابی گھر سے وہ اٹھ ہی نہیں سکتے، مسجد تک نہیں آ سکتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام کو اکٹھا کرو. جب تمام صحابہ اکٹھے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی. فرمایا بتاؤ تم میں سے کون ہے میرے جیسا. یہ ہے پیٹنٹ حدیث، کسی کا اختلاف نہیں. چیلنج کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، بتاؤ تم میں سے کون ہے میرے جیسا. میری ریس کرتے ہو. مہینہ حضور علیہ السلام نے نہ دن کھایا نہ رات کھایا، دن رات کا روزہ. تو فرمایا دیکھو تمہارے رنگ زرد ہو گئے، کمریں ٹیڑھی ہو گئی، دیکھو میرے چہرے پر سرخی ایسے چمک رہی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم میں سے میرے جیسا کون ہے. تو کسی صحابی کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر کہہ دے کہ میں آپ جیسا ہوں. آپ بھی ایک انسان ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن کسی کی طاقت نہیں ہے. ان کو پتا تھا کہ نبی ہے. حضرت امیر مرتضیٰ
کھانا اور ہے، ہمارا کھانا ہم روٹی کے محتاج ہے، نبی وہ ہے جو روٹی نبی کی محتاج ہے۔ نبی نور ہے، وہ تو کھاتے ہیں ہمیں اور روٹی کھاتے ہیں تو ہماری سنت بنانے کے لیے، ورنہ نبی نور ہے، نور کا کھانا نور ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، کھلاتا بھی مجھے میرا رب ہے، پلاتا بھی مجھے میرا رب ہے، اور آگے بات جو ہے فرمایا کہ رات بھی میں اللہ کے جنگوں میں سوتا ہوں۔ فرمایا وَأَبِيتُ عِندَ رَبِّي، ابھی تو واقعہ یبی تو اس کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات بھی میں اللہ کے جنگوں میں آرام کرتا ہوں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا لستو کہیئتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں، بلکہ فرمایا ابو بکر بڑا تیرا مقام ہے۔ جب جبریل نیچے رہ گئے، فرشتہ کوئی نہیں اوپر، لامکان پر میں پہنچا، تو لامکان پر پہنچنے کے بعد میرے دل میں تنہائی محسوس ہوئی، تو ایک آواز آئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی کہ اے میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ٹھہر جائے۔ اب میں نے سوچا کہ فرشتہ کوئی نہیں یہاں انسان کوئی نہیں، بولنے والا کون ہے؟ جب آواز پہچانی تو وہ آواز میرے صدیق اکبر کی تھی۔ اور بولنے والا کون تھا؟ اللہ۔ بولنے والا اب یہ کیسی ایک بات ہے کہ بولنے والا اللہ اور آواز صدیق اکبر کی؟ فرمایا دیکھا نہیں جنگ بدر میں جب وہ اسلحے سے لیس ہو کر کافر آئے تھے اور مسلمان ہاتھوں سے خالی تھے اور نعرے مار رہے تھے نبی کے نام کے، تو اس وقت میں نے نبی کو کیا فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کنکریوں کی ایک مٹھی پر حضور علیہ السلام نے مٹھی ماری، فرمایا پھینک دو، تو آپ نے پھینک دی۔ وہ مٹھی کیا تھی؟ وہ تو مغناطیسی ایک میزائل تھے، وہ نبی کے ہاتھ میں جو وہ کنکریاں اور ذرات تھے، وہ کافروں کو تلاش کر کر کے ان کی آنکھوں میں جا کر گھس گئے، ایک ذرہ بھی باقی نہ رہا۔ جب حضور علیہ السلام نے وہ پھینک دیے کنکرے، تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی یہ تو نے نہیں پھینکے، میں نے پھینکے۔ کہ اللہ ہاتھ نبی کا تو نے کیسے پھینکے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاتھ تو میرے نبی کا تھا، قوت میری تھی۔ سنیے قرآن پاک، اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ سبحان اللہ۔ ہم کسی پر ہیٹ نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کسی مذہب کا ترجمہ کھول کر دیکھو، اگر ترجمہ نہ نکلے ذمہ دار ہے اللہ۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا، وَمَا رَمَيْتَ نہیں پھینکا آپ نے، إِذْ رَمَيْتَ جب آپ نے پھینکا تو ہوا یا اللہ، یہ ہوا کیا؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ تو اللہ نے پھینکا۔ فرمایا ہاتھ میرے نبی کے اور قوت میری۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مثل کوئی ہو سکتا نہیں؟ محراب میں کھڑے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں حضور علیہ السلام، جماعت کراتے کراتے پیچھے سے
आसमान के ऊपर मैंने जन्नत में अंगूरों का गुच्छा लटकता हुआ देखा, तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी उम्मत के लिए तोड़ लूं। अगर मैं तोड़ लेता तो सारी दुनिया खाती, वो खत्म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब गैर तलब मसला ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो जमीन पर खड़े हैं मस्जिद के मेहराब में और हाथ सातवें आसमान पर पहुंच रहा है। या अल्लाह ये क्या है? फरमान नबी नहीं है। सुभान अल्लाह, मकामे नबुव्वत कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए फरमाया अबू बकर तेरा बड़ा मकाम है। ला मकाम पर अल्लाह तेरी आवाज में बोले, बड़ा शान है तेरा। लेकिन एक बात याद रखो अबू बकर सिद्दीक, मेरी हकीकत मेरे रब के बगैर कोई जान सकता नहीं। सुनिए हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नत वाली बात है, हम जब बोलते हैं या कुरान बोलते हैं या नबी की हदीस बोलते हैं, हम उन फटाक बातें मानने वाले नहीं है, हम तो अल्लाह के नेक बंदों के मानने वाले हैं। मुझे उस अल्लाह की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। या सुनना क्या हुआ, कसमें उठा रहे हैं। आप फरमाने लगे, आगे मेरी हदीस सुनो। फरमाया अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम उठाता हूं अपने परवरदिगार की, ऐ अबू बकर सिद्दीक, मेरी हकीकत जो है मेरे अल्लाह के बगैर कोई जान सकता। नबी की हकीकत नबी कौन समझ सकता है? नबी कौन है? जिब्रील कहते हैं कि जब मैं मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मैंने परवाज की, उस वक्त मुझे पता चला कि आज अल्लाह ने अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम को मेराज इसीलिए मेरे साथ कराई कि मुझे ये मेरे मान तोड़ने थे। जिब्रील बड़ी ताकत है तेरी, लेकिन ये याद रख नबी नबी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 600 पर है। जिब्रील के 600 पर, और एक पर खोलते मशरिक से मगरिब तक सारी दुनिया छुपा ले, इतना बड़ा एक पर। तो जिब्रील कहते हैं कि 600 पर मैं पूरे खोल कर पूरी कुव्वत से परवाज करता और जहां जाता देखता नबी आ। ये है हमारे नबी का मकाम। ये कैसे हो सकता है? मैं एक मिसाल देकर आगे चलता हूं, कैसे हो सकता है। देखो, हम जमीन पर बैठे हैं, आसमान और जमीन के दरमियान 500 साल तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े तो पहला आसमान आता है 500 साल। अब रास्ता है, बड़ा सफर है, लेकिन जब हम जमीन की तख्ती पर बैठकर ऐसे ऊपर देखते हैं, हमारी आंख का नूर एक आंख झपकने से पहले
اسی لیے جب ہجرت سے 1 سال پہلے حضور علیہ السلام آپ کو غم آیا، پتھر مارے لوگوں نے، تو آپ غم کی حالت میں اپنی پھوپھی کی لڑکی کے گھر حضرت ام ہانی کے گھر لے گئے کہ یا اللہ میں ان کو دوزخ سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ میری جان کی اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن یہ ذہن میں آیا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کا فکر ہوا، تو اسی افسوس کی حالت میں حضرت ام ہانی کے گھر لے گئے اور چادر اوپر اوڑھی۔ اللہ نے فرمایا جبریل آج تک میرے نبی کو اتنا غم نہیں آیا، جا آج میں کہتا ہوں میرے نبی کو معراج کے لیے میرے پاس لے آ۔ یا اللہ کیسے کروں؟ فرمایا ایسے کرو کہ جنت میں جاؤ، ایک براق لے جاؤ جس براق کے ماتھے پر میرے نبی کا نام لکھا۔ جنت میں گئے، دیکھا کہ 40,000 براق پھر رہے ہیں اور ہر براق کے ماتھے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے۔ یا اللہ کسے سلیکٹ کروں؟ فرمایا جسے تو چاہتا۔ جبریل نے سروے شروع کر دیا، چلتے چلتے دیکھتے دیکھتے جنت کے ایک کونے میں ایک براق کو دیکھا کہ جو گردن جھکا کے رو رہا ہے۔ جبریل پوچھتے ہیں آج خوشی کا دن ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دوسرے تو خوش ہو رہے ہیں، ان میں حسن ہے، ان میں تیزی ہے، ان میں قوت ہے، ان میں ہر خوبی ہے، وہ تو سلیکٹ ہونے کے قابل ہے، مجھ میں اتنا حسن بھی نہیں ہے، اتنی قوت بھی نہیں ہے، لیکن درد ہے نبی کا۔ تو جبریل کہتے ہیں اگر نبی کا درد ہے تو چلے تجھے سلیکٹ کرتا ہوں۔ اور آپ کو لیا، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتہ لے جاؤ، اور بعد میں زمین پر اترنا، پہلے خواب والے نیند دلانے والے فرشتے کو کہہ دے کہ ساری دنیا سلا دے، نبی کو معراج کا رہا ہے۔ ساری دنیا سو گئی، فرشتے نے نیند طاری کر دی، تو اللہ نے فرمایا اے جبریل دیکھ کوئی جاگ رہا ہے۔ عرض کیا یا اللہ ایک عورت جاگ رہی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تیرے نبی کا پہرا دے رہی ہے۔ فرمایا اسے بھی سلا دے۔ حضرت ام ہانی ٹیک لگی اور وہاں سو گئی۔ یا اللہ وہ بھی سو گئی۔ فرمایا کہ جو سورج چلانے والا فرشتہ ہے اس کو کہہ دے سورج کو روک دے، جہاں ہے وہاں رک جائے۔ رک گیا۔ چاند چلانے والے کو چوتھے آسمان پر سورج رکا، پہلے آسمان پر چاند رکا۔ اور فرمایا جو سمندر میں طغیانیوں اور دریاؤں میں سیلان، یہ پانی پر کتنے فرشتے ہیں ان کو کہہ دو کہ پانی کا جہاں جریان ہے اور سیلان ہے اور طغیانیاں ہے سمندر میں، وہ جہاں ہے وہاں رک جائے۔ سارا پانی سارے کا سارا۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں دیکھا نہیں تم نے کہ جب کوئی باہر سے کوئی معزز مہمان بادشاہ وزیر آتے ہیں باہر کے تو ڈرفٹ بنا کر دی جاتی ہے، آج میرا نبی آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب ساری دنیا سو گئی، یا اللہ لطف نہیں آیا۔ لطف یہ تھا کہ ساری دنیا جاگتی، دل ہوتا تیرے نبی ساری دنیا کے سامنے آسمانوں کی طرف جاتے، کسی کو اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی۔ یہ تو فرقہ واریت کی بنیاد تم نے جڑ کو بھی رکھ دی۔ کل کو کئی لوگ کہیں گے کہ نبی کو خواب آیا، معراج خواب میں ہوا، اور اہل سنت کہیں گے کہ خواب نہیں آیا بلکہ نبی اپنے جسم کے ساتھ اوپر گئے۔ اللہ اگر سارے دیکھ لیتے تو یہ اختلاف تو پیدا نہ ہوتا۔ فرمایا کہیں تو ایک
بے عبد اپنے عبد کو کرائی. یا اللہ عبد کا معنی تو ہوتا ہے بندہ. تو پھر تو یہ واقعی سچی ہے. نبی پاک تو بندے ہیں فرمایا نہیں. فرق ہے بندے کی 5 قسمیں ہیں. بندے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. بندے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. عبد کا معنی بندہ اور عبد کی 5 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے عبد لطیف, ایک ہے عبد عابد, ایک ہے عبد معصوم, ایک ہے عبد مکاتب, ایک ہے عبد مدبر. 5 قسمیں. عبد کا معنی خادم. عبد کا کیا معنی؟ خادم. اب ایک عام نوکر ہوتا ہے, عام نوکر, جس کو کہتے ہیں نا چلا یہ میری جوتی پالش کرو. وہ عام عبد ہوتا ہے, عام خادم ہوتا ہے. ایک وہ خادم ہوتا ہے عبد جو کام کے لیے رکھا اور پورے مہینے کے پیسے لے کر دوڑ گیا. وہ کون سا عبد ہے؟ وہ ہے عبد عابد. عابد کا معنی نکھیور, نوکر. اور ایک وہ عبد کہ جب گھر والا جاتا ہے کہیں تو اپنے گھر کی چابیاں اس کو دے جاتا ہے کہ تو وہ خادم ہے کہ جس پر مجھے پورا اعتماد ہے. خزانہ میرا ہے, چابیاں تیرے پاس. اللہ نے بے عبد ہی عبد فرمایا. اور یہاں عبد کا معنی عبد معصوم, جس کو اللہ نے خزانے اللہ کے اور چابیاں میرے نبی کے پاس اللہ نے دے دی. بیٹے کوئی ڈسپلن قائم کریں. مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے عبد ہیں کہ جو خزانے اللہ کے ہیں اور چابیاں کس کے پاس ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں چابیاں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے عبد فرمایا. یا اللہ اگر یہاں تو یہ فرما دیتا اسرا بنور ہی, اسرا بنور ہی, اللہ نے اپنے نور کو سیر کرائی تو یہاں جگہ ہی ختم ہو جاتا. عبد کا معنی بندہ, تو اگر تم نور کہہ دیتا نبی کو تو سارے جگہ ختم ہو جاتے. فرمایا نہیں, نور اگر کہہ دیتا تو پھر روحانی معراج ہو سکتی تھی. عبد کا معنی ہے کہ نبی کو اللہ نے جسم سے معراج کرائی. آپ نے روحانی خواب میں معراج نہیں کی, بلکہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کو لاوقان کی سیر کرائی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضرت جبریل امین علیہ السلام اور بھائی اور 20 فاقر ہیں. تو یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا کہ یہ جتنے 70,000 فرشتے ہیں اور براق ہے یہ مکہ شریف کی بار والی سائڈ کھڑے کر دے اور میرے نبی کے پاس اکیلا ہے. 70,000 فرشتے اور براق باہر بطوائے مکہ, بطوائے مکہ یعنی مکے کی نیائیاں پنجابی میں کہتے ہیں. بطوائے مکہ میں سارے فرشتے کھڑے کر دیے اور جبریل اکیلے آئے اور دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. تو عرض کیے یا اللہ کہ نبی کو کیسے دے دوں؟ فرمایا جبریل یہی تو تیرے پیپر ہے. آج میں تجھے دیکھتا ہوں تو نبی کو کیسے جلاتا ہے. جبریل نے کیسے لگایا تو سمجھ آ گئی کہ لوگ لیٹتے ہیں, چادر اوڑھتے ہیں, تو چادر اوڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں بھی چھپائے جاتے ہیں اور سر بھی چھپایا جاتا ہے. لیکن میرے نبی نے چادر ایسے اوڑھی کہ سر چھپایا ہوا ہے اور سارا جسم چھپایا ہوا ہے. نبی کے
سارا نور کا، لباس جبریل کا نور کا، سر پہ تاج نور کا. فرمایا جبریل آج تجھے سمجھ آ جائے کہ تیرے سر پر نور کا تاج رکھ رہا ہے، یہ نبی کے قدموں کے صدقے رکھا ہے. علی کو کون نہیں مانتا؟ ساری دنیا لیکن ہم ان کو بھی مانتے ہیں جن کو علی مانتا، جن کے پیچھے شیر خدا نے نمازیں پڑھی. ہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار سے کسی منافق نے کہا، اندر سے منافق تھا، کہنے لگا کہ علی تیری حکومت اتنی ناکام کیوں ہے اور پہلوں کی حکومت اتنی کامیاب کیوں تھی؟ ٹوک ماری، تانا دیا. تو شیر خدا نے فرمایا سن، میری حکومت اس لیے ناکام ہے کہ میری حکومت کے مشیر تیرے جیسے منافق ہیں. ان کی حکومت اس لیے کامیاب تھی کہ ان کے مشیر میرے جیسے تھے. کوئی ایک کو مانتا ہے، کوئی تین کو مانتا ہے، ہر سالوں کو صحیح ہے. لہذا یہ نعرہ تحقیق ضرور ماننا چاہیے. علی کی روح تب راضی ہوگی کہ جب علی کو، جس کو علی مانتا ہے ہم بھی اس کو مانیں گے رضی اللہ تعالیٰ. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طلبوں پر جبریل نے ہونٹ رکھے، آپ نے چادر اتار دی، مسکرائے. فرمایا جبریل کیسے آئے؟ رات ہے، رات کیسے آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں تجھے بھیجوں. یہ ہے حدیث، اپنی طرف سے بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے، جبریل کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے نبی ذرا میرا جی چاہتا ہے میں تجھے بھیجوں. اب جبریل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا اللہ تو ہر جگہ ہے، یہاں کیوں نہیں مل سکتا؟ کہا جا سکتا تھا، لیکن نبی کو پتا تھا کہ جب سیکرٹ باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہی ہے نا. رات ہے، رات جہاں چاند ہے وہاں کھڑا ہے، جہاں ستارے ہیں وہاں کھڑے ہیں، جہاں سورج ہے وہاں کھڑا ہے، ہر چیز ساکن ہے. رات اپنی جگہ کھڑی ہو گئی. یا اللہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ معجزہ بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ معجزہ. ساری رات
کیے یا رسول اللہ دیکھو میں سرائی میں پانی لایا ہوں، یہ جنت کا صابن لے کر آیا اور اس سرائی میں دو پانی ملے ہوئے ہیں، ایک تو حوض کوثر کا پانی ہے اور ایک آب زمزم ہے، دونوں پانیوں کا مکس کیا، یہ آپ اس سے غسل کریں، جنت کا صابن استعمال کریں اور جنت سے ایک جوڑا لے کر آیا ہوں پہلے سر پہ تاج۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مبارک فرمایا، کیا شان ہے اس دولہ کی کہ جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ملاقات کے وقت غسل کرا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مبارک کیا، اس کے بعد آپ کی زلفیں تھی، سبحان اللہ، جو غسل کرتا ہے وہ زلفوں کو کنگا بھی کرتا ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا جبریل کنگا کدھر؟ عرض کیا یا رسول اللہ جنت کا کنگا۔ میرے نبی نے جب کنگا کیا زلفوں کو تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زلفیں پہلے ساری چہرے کے آگے ڈال دی جاتی ہے، پھر آدھی دائیں کی جاتی ہے، آدھی بائیں کی جاتی ہے، درمیان میں نبی کی سنت سیمن نکلتی ہے۔ جب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگا مبارک کیا، زلفیں چہرے کے آگے آئی، اللہ فرماتا قسم ہے ان زلفوں کو، یہ والے قسم ہے ان زلفوں کو۔ سنیے قرآن پاک، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، شفق